حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ پوری دنیا میں جب بھی میٹھے پن کی بات ہوتی ہے، سویٹنس کی بات ہوتی ہے، تو لا محالہ شہد کا ذکر زبان پر لوگوں کے آ ہی جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میٹھے میں نقصان ہے، میٹھا کھانے سے بیماری پیدا ہوتی ہے، میٹھا کھانے سے بیماری پنپتی ہے۔ لیکن بڑے بڑے ڈاکٹروں کا کہنا ہے، بڑے بڑے حکیموں کا کہنا ہے اور بڑے بڑے طبیبوں کا کہنا ہے کہ بڑی بڑی بیماری جو ہے شہد سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے میرے دوستوں کہ اللہ تبارک و تعالی شہد میں اتنی شفا رکھی ہے، اتنی شفا رکھی ہے کہ بڑی بڑی بیماری جو ہے شہد سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ شہد آخر بنتا کیسے ہے؟ شہد جو ہے بنتا کیسے ہے؟ ہر چیز کے بننے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ شہد بنتا کیسے ہے آخر؟ تو لوگوں نے بتایا اور لوگوں نے تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ مدھو مکھی جو ہوتی ہے وہ اپنی چھتوں سے اڑ کر کے باغیچے میں پہنچتی ہے، جہاں طرح طرح کے پھول لگے ہوتے ہیں، اور پھولوں کے رس کو چوس لیتی ہے اور چوس کر کے اپنے واپس چھتوں میں آتی ہے اور اسی رس کو اپنے چھتے میں اگل دیتی ہے، اسی سے شہد بنتا ہے۔ لیکن دماغ میں ایک بات پیدا ہوتی ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھولوں کا رس تو فیکا ہوتا ہے، پھولوں کا رس تو کڑوا ہوتا ہے، پھولوں کا رس تو بدمزہ ہوتا ہے، پھر شہد اتنا میٹھا کیسے ہو جاتا آخر؟ لوگوں نے بہت تحقیق کی اور بڑے بڑے سائنٹسٹ اور ڈاکٹروں نے بنانے کی بھی کوشش کی، تمام پھولوں کو لیا اور لینے کے بعد میں سب کو یکجا کیا، یعنی مکس کر کے شہد بنانے کی کوشش کی، لیکن آج تک کامیاب نہیں ہوئے۔ جو شہد قدرتی طور پر مدھو مکھی بناتی ہے، بڑے بڑے سائنٹسٹ اور بڑے بڑے ڈاکٹروں نے آج تک نہیں بنا پائے۔ ایسا کیوں؟ آخر مدھو مکھی تو پھولوں سے ہی بناتی ہے، تو پھر بڑے بڑے ڈاکٹر اور انجینئر جو پھولوں کا رس لے گئے، انہوں نے شہد جیسا ایک چیز بھی نہیں پیدا کر پائے۔ کیوں آخر؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شہد بنتا کیسے ہے۔ بھائی پھولوں کا رس تو فیکا ہوتا ہے، تو شہد اتنا میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ آئیے حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خود مدھو مکھی سے پوچھا کہ اے مدھو مکھی، یہ بتاؤ کہ تم لوگ شہد کیسے تیار کرتی ہو، شہد کیسے بناتی ہو؟ تو مدھو مکھی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اپنے چھتوں سے نکل کر کے باغ میں جاتے ہیں اور وہاں طرح طرح کے پھول لگے ہوتے ہیں، اس کے رس کو ہم لوگ چوس لیتے ہیں اور چوس کر کے اپنے منہ میں لے کر کے دوبارہ چھتوں میں آتے ہیں اور چھتوں میں آ کر کے اسی رس کو اگل دیتے ہیں اور پھر اسی سے شہد بنتا ہے۔ تو جانتے ہو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لیکن پھولوں کا رس تو فیکا ہوتا ہے، پھولوں کا رس تو فیکا ہوتا ہے، یہ شہد اتنا میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ تو جانتے ہو مدھو مکھی نے کیا جواب دیا؟ بہت پیارا جواب دیا۔ مدھو مکھی جواب دیتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو سکھا دیا ہے، ہم لوگوں کو بتا دیا ہے کہ جب ہم لوگ اپنی چھتوں سے نکلتے ہیں باغ کے لیے اور باغیچے میں پہنچتے ہیں، وہاں پھولوں کے رس کو چوستے ہیں اور چوس کر کے جب واپس آنے لگتے ہیں اپنے چھتوں کے لیے، تو راستے بھر آپ پر درود پاک کا ورد کرتے ہوئے آتے ہیں، آپ پر درود پاک پڑھتے ہوئے آتے ہیں، ہم لوگ راستے بھر درود شریف پڑھتے رہتے ہیں ہم لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کی برکت سے شہد میں مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ مدھو مکھی اللہ کے نبی سے خود بتا رہی ہے کہ ہم لوگ راستے پر درود پاک کا ورد کرتے ہوئے آتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کی برکت سے اس میں جو ہے مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں اور دیکھیں اور سوچیں کہ ایک مدھو مکھی جب درود پاک کی برکت سے اپنے شہد میں مٹھاس پیدا کروا سکتی ہے، تو ہم تو انسان ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات میں سے ہیں۔ اگر ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیں
تو یقین جانیے میرے دوستوں، ہم اپنی زندگی میں مٹھاس پیدا کروا سکتے ہیں، ہم اپنی بندگی میں، اپنی عبادت میں مٹھاس پیدا کروا سکتے ہیں، ہم اپنی دعاؤں میں مٹھاس پیدا کروا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ دل سے درود پاک پڑھی جائے۔ آج ہم اور آپ عہد کریں کہ جب بھی ہمیں اور آپ کو ٹائم ملے گا، ہم اپنے نبی پر دل سے درود پاک پڑھیں گے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔